اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے اور اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اپنے جب تم مساجد کی طرف آؤ تو اپنی زینت اپنے لباس کو ساتھ لے لو، اور پھر ساتھ میں اس لباس کے مصارف بھی بتا دیے گئے. یہ لباس جو ہے تمہارے جسم کو ڈھانپتا ہے، یہ تمہیں گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، لیکن تمہارے لیے جو خیر ہے وہ ہے لباس تقوی. جو بہترین لباس ہے وہ کون سا لباس ہے؟ تقوی کا لباس ہے، پرہیزگاری کا لباس. یعنی لباس ایسا ہو کہ جس سے تمہاری جسمانی اعضاء ظاہر نہ ہو، ایسا لباس ہو، تقوی والا لباس ہو، ڈر والا لباس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے. اور اسی سورہ میں، سورہ اعراف میں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں، اور اس کے بعد سورہ اعراف میں بھی، اور آگے بھی کافی ساری صورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ایک تسلسل کے ساتھ آپ کا ذکر اور آپ کے واقعات بیان کیے گئے. تو اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے اولاد آدم کو کہ اولاد آدم تم جان لو کہ تم شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا، کیونکہ شیطان نے تمہارے والدین یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنتی لباس سے کر دیا تھا، ان کو بے لباس کیا تھا. تو اس کا یہی وار اور یہی اس کا چال بازی ہے کہ وہ کہیں تم کو بھی بے لباس نہ کر دے. اور یہی چیز آپ دیکھیں، یہ شیطان کا سب سے زیادہ خطرناک وار ہوتا ہے. انسان اپنے لباس کو جو مختصر کرتا چلا جاتا ہے، لباس کو جو مختصر کرتا چلا جاتا ہے، یہ شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہارے والدین کے ساتھ بھی یہ کرا ہے اور وہ تم لوگوں کے ساتھ بھی یہ کرے گا. تو لہٰذا خبردار ہو جاؤ، اس کے کہے پہ نہ چلنا. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جس کا لباس مختصر ہوتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. مختصر لباس آپ کا ویل ایجوکیٹڈ ہونے کی نشانی نہیں ہے. مختصر لباس آپ کا کوئی منصب اور مرتبہ اونچا ہونے کی نشانی نہیں، بلکہ مختصر لباس کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے. اللہ اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. تو لباس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے تقوی والا لباس تمہارا بہترین ہے، اللہ سے ڈر والا. دیکھیں ہم اکثر ہمارے جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں یہ جو عبایا یا برقع ہم پہن رہے ہیں یہ تو دور حاضر کی ایجاد ہے. کیا یہ پہلے ہم دیکھتے ہیں صحابیات نے پہنا، امہات المومنین نے نہیں؟ وہ ایک بڑی بڑی اوڑھنیاں جن کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، اوڑھنیاں ہوتی تھیں جو ان کو ڈھانپ لیتی تھیں، اور اس کا ایک پلو سینے پہ پھیلا لینا اور ایک چہرے پہ، اس طرح ہوتا تھا. یہ برقع عبایا جو یہ دور جدید کی ایجاد ہے، وگرنہ لباس ڈھیلا ڈھالا بڑی اوڑھنیاں جس سے آپ کی جسمانی ساخت ظاہر نہ ہو، جسمانی شیپ ظاہر نہ ہو. لباس ایسا ہونا چاہیے، اس طرح کا ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عبایا اس طرح کا بھی لوگ پہنتے ہیں، چمک دمک والا، اور اس میں خوب فٹنگ میں چست ہوتا ہے. تو کیا وہ پردے کا سبب بنتا ہے؟ نہیں بنتا. جسم کو چھپانے کا سبب بنتا ہے؟ نہیں بنتا. وہ تو ہمیں اور نمایاں کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. تو پتہ یہ چلا کہ نمایاں نہیں ہونا، عورت کو چھپ کے رہنا ہے، اپنے جسم کو چھپا کے رکھنا ہے. یہ روزمرہ کے جو معمولات ہیں، اس میں ایک سوال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ روزمرہ کے معمولات ہم نے اپنی درس گاہوں میں بھی جانا ہے، ہماری بچیوں نے تعلیمی اداروں میں بھی جانا ہے، ہماری بچیوں نے قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر کوئی یہ سہولت اویل کر سکے کہ پڑھانے والے اس کے گھر میں آئیں. اداروں میں جانا ہے. ظاہر ہے بڑے بڑے جو آپ اسناد حاصل کرتے ہیں اس کے لیے تو آپ کو اداروں میں جانا ہی پڑتا ہے. اب کس طرح اپنے آپ کو، یہ تو ایک مجبوری ہے، یہ تو جانا ہمارا ہے ہی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اور جو ہمیں صحابیات کے جو سیرت سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے جسم کو چھپا کر، ظاہر روزمرہ کی ضروریات کے لیے باہر نکلنا پڑتا تھا، لیکن اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا ہوتا تھا، اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرنا ہوتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو کیا چھپاتی تھیں. اور پھر دوسری بات یہ دیکھیے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ رستوں کے بیچ میں نہ چلیں، رستوں کے بیچ میں نہ چلیں اور کیا ہے سائیڈوں پہ ہو کر چلیں، تو کہا کہ عورتیں اس قدر سائیڈ پر ہو کر چلا کرتی تھی کہ ان کی جو بڑی بڑی چادریں ہوتی تھیں وہ سائیڈ میں لگی جھاڑیاں یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی اس سے چھن جاتی تھیں، جیسے نہیں کپڑا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کسی جھاڑی میں الجھ کے، کسی دیوار کے ساتھ الجھ کے، اس طرح ہوتا تھا۔ اس طرح انہوں نے بیچ مردوں کے اختلاط اس سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اب جتنا سیفٹی سیکیورٹی مجبوری کے تحت آپ کو باہر نکلنا ہی ہے، لیکن اپنے آپ کو سیکیور کریں۔ بیچ بازار میں چلنا عورت کے لیے سخت ناپسندیدہ ہے۔ ہاں سائیڈوں پہ جس طرح صحابیات چلا کرتی تھی سائیڈوں پہ چلنا، کہتے ہیں کہ جس رات آیت پردہ نازل ہوئی، سب سے پہلے آیتیں جو نئے حکم آتے تھے کس کو پتہ چلتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو سب سے پہلے، کیونکہ وہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھیں۔ تو پوری رات، ایک روایت میں ہم نے پڑھا پوری رات کپڑوں کے پیسز جوڑتی رہیں سوئی دھاگے سے، کپڑوں کے پیسز جوڑ کے بڑی بڑی چادریں تیار، ساری رات اس کام میں مصروف رہیں۔ صحابہ کرام نے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی آیت نازل ہوئی؟ فرمایا ہاں رات کو آیت پردہ آئی ہے۔ کہا اس لیے پوچھ رہے کہ رات ازدواج کے حجروں میں چراغ جلتے رہے؟ کہا ہاں رات ہی آیت پردہ آئی اور ازدواج نے ساری رات کپڑوں کے پیسز جوڑ کے بڑی بڑی اوڑھنیاں تیار کر لیں۔